اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن والصلاة والسلام على خیر خلقہ واشرف بریتہ الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. غالباً پہلی اور دوسری مجلس میں جو طولانی حدیث میں نے معراج کے حوالے سے بیان کی تھی، جس کی روشنی میں آسمان کے وہ فرشتے جو دنیا بھر میں برسنے والی بارش کے قطروں کو گنتے ہیں، اس کا حساب کتاب رکھتے ہیں، وہ محمد اور آل محمد پر صلوات کا اجر نہیں لکھ سکتے. اپنے اپنے مرحومین کی سال ثواب کے لیے بآواز بلند صلوات بھیجیں. اور یہ جو میں یا اور اسٹیٹ سیکرٹری حضرات یا حاضرین میں سے بھی بعض اوقات آپ سے درخواست کرتے ہیں بآواز بلند صلوات، یہ صرف آپ کی اونچی آواز سن کے محظوظ ہونے کے لیے نہیں کہتے. حدیث ہے غالباً امام موسیٰ کاظم کی الصلاۃ علی النبی بصوت عال تذهب بالنفاق. جو آدمی بلند آواز سے محمد اور آل محمد صلوات بھیجے، منافقت اور دوغلاپن زندگی میں اس کے قریب نہیں آتی. عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اس عمل کا اجر اور ثواب دیتا ہے جو بندہ قربتاً الی اللہ انجام دے. صلوات زبان سے بھیجیں تو وہ ثواب دے. اچھا جی، کان سے قرآن کی آیت سنیں، اہل بیت اطہار کے فضائل سنیں تو وہ ثواب دے. یا مثلا آنکھوں سے قرآن مجید کو دیکھیں، والدین کے چہرے کو دیکھیں، خانہ کعبہ کو دیکھیں. جو خوش قسمت امیر المومنین کی زندگی میں زندت ہے، انہوں نے امیر المومنین کو چہرے کو دیکھا. ہاتھ سے، کان سے، زبان سے، آنکھوں سے کام کریں گے تو ثواب ملے گا. ایسی بیٹھے بیٹھے ثواب نہیں ملتا. میں آج آپ کو ایسی تمہیدی گفتگو کے طور پر نہج البلاغہ سے امیر المومنین کا ایسا کلام پیش کرنا چاہوں گا جس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات بیٹھے بیٹھے بھی آپ کو اتنا اجر ملتا ہے جتنا اجر راہ خدا میں جہاد کر کے شہید ہونے والوں کو بھی نہیں ملتا. تعجب کریں گے آپ، بیٹھے بیٹھے بھائی، بیٹھے بیٹھے. ابھی وہ میں حکمت نمبر میں نے نوٹ نہیں کیا ہے. آج کل تو جو ہے نا وہ میں قرآن کی کوئی آیت یا حدیث پڑھتا ہوں تو مجھ سے پہلے جو ہے نا جن کو دلچسپی ہے روایات وغیرہ سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کا، ہم سے پہلے وہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے جو ہے نا وہ حوالہ تلاش کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا. ابھی آپ معلوم کر سکتے ہیں، پورا فرمان مجھے یاد ہے لیکن حکمت نمبر نہج البلاغہ آپ کو معلوم اس کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ خطبے ہیں، دوسرے حصے میں مکتوبات، خطوط جو آپ نے اپنے بعد گورنروں کو، مخالفین کو لکھے وہ خطوط ہیں، اور تیسرے خطبے میں یعنی وہ ہے حکم ہے، یعنی اقوال زرین،
ہاں چھوٹے چھوٹے مختلف جو ہے نا وہ جملے ہیں، ان میں ایک جملہ ہے مل مجاہد الشہید فی سبیل اللہ بأعظم درجۃ ممن قدر فعفا. صرف جہاد بھی نہیں ہے، مل مجاہد الشہید فی سبیل اللہ، راہ خدا میں جہاد کر کے شہید ہونے والا، اپنی جان کو راہ خدا میں جان آفرین کے سپرد کرنے والا، اس کا اجر اس آدمی سے زیادہ نہیں ہے جو کسی گناہ کی قدرت کے باوجود پاک دامانی کا مظاہرہ کرے اور اپنا آپ کو گناہ سے بچائے. کرنا کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بازار میں آپ گزر رہے ہیں، معاشرے میں جو گناہ سب سے زیادہ ہوتا ہے ایسی گناہ بے لذت، ٹھیک ہے نا جی. مارکیٹ سے آپ گزر رہے ہیں، حتیٰ مجالس اعضاء سے نکل رہے ہیں یا آ رہے ہیں، یا کسی سکول کالج کے گیٹ پہ آپ کھڑے ہیں اور ایک نامحرم عورت وہاں سے گزر رہی ہے، آدمی قرآن کی آیت پر عمل کرے، اے صاحبان یا ایھا الذین آمنوا، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اس نامحرم کو نہیں دیکھنا، پاک دامانی کا مظاہرہ کریں، نہ دیکھیں. نہ دیکھنا تو کوئی کام نہیں ہے نا بھائی، دیکھنا کام ہے، نہ دیکھنا کوئی کام نہیں. نہ دیکھنا، ایک ایسے ادارے میں آپ کام کرتے ہیں جہاں پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی رشوت کی پیشکش ہوتی ہے. ہمارے ساتھ بیت اللہ کا حج کیا ایک بندے نے 2 دفعہ، ایک دفعہ اکیلا، ایک دفعہ فیملی. ابھی بھی وہ جو ہے نا وہ کسٹم انٹیلیجنس میں وہ کام کرتے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر 4 کلو میرے خیال میں ان کے سونا پکڑا گیا تھا، جی پکڑا گیا تھا. اور یہ تفتیشی آفیسر تھے. وہ جو سمگلر تھا یا جسے سونا پکڑا گیا تھا، بند کمرے میں جہاں یا وہ تھا یا میں تھا یا خدا اور یہ دونوں، یہ بھی تو پیچھے لگے ہوتے ہیں نا سایہ کی طرح. کہتے ہیں اس بندے نے 2 کروڑ کی رشوت کی پیشکش کی. 2 کروڑ. کہتے کہ لے لیتا تو کسی کو پتہ نہ چلتا، لیکن صرف وہ رسول کا فرمان الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، لینے والا بھی جہنمی اور دینے والا بھی جہنمی. میں نے اس کو ٹھکرا دیا. یہ بندہ سود کی پیشکش ہوتی، کوئی بھی گناہ. اب ایک بہت سارے گناہ ہیں جن کی طولانی فہرست ہے. گناہ کی قدرت کے باوجود مل مجاہد الشہید فی سبیل اللہ بأعظم قدرا ممن قدر فعفا. جو گناہ کی قدرت رکھتا ہے، امکانات ہیں، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یعنی اللہ کے علاوہ نہ کوئی پولیس والا دیکھ رہا ہے، نہ کوئی خفیہ ایجنسی والا دیکھ رہا ہے، صرف خدا دیکھ رہا ہے. اور خوف خدا سے گناہ نہ کرنے کا اتنا اجر ملتا ہے جتنا اجر راہ خدا میں شہید ہونے والے کو بھی نہیں ملتا. اس کے بعد فرمایا کاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکہ. عفیف یعنی پاک دامن آدمی. عفیفہ خاتون ہو تو اس کو عفیفہ کہتے ہیں، مرد پاک دامن ہو. پاک دامن یہ نہ سمجھیں آپ، عام طور پر جب پاک دامن کہا جاتا ہے یہ جو جنسی تعلقات ہیں، جنسی بے راہ روی سے بچنے والے کو پاک دامن کہا جاتا ہے عام طور پر. یہ صرف اس کے ساتھ محدود نہیں. رشوت نہ لینے والا بھی پاک دامن ہے، سود نہ لینے والا بھی پاک دامن ہے، چغل خوری سے، غیبت سے، حسد سے، ہر گناہ سے بچنے والا وہ پاک دامن ہے. ہر گناہ سے بچنے والا پاک دامن ہے. جی کاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکہ. پاک دامن آدمی فرشتوں کے صف میں شامل ہو سکتا ہے. فرشتوں کے صف میں. اس میں تو صف میں شامل ہونے کا برابر مطلب یہ کہ فرشتوں کے برابر ہو. دوسرے فرمان میں اسی جگہ مجھے یاد ہے، پہلے بھی سنا چکا ہوں، امیر المومنین نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے
اور پیدا کر کے ان کو عقل دی ہے، صرف عقل دی ہے۔ وہ خواہشات جو ہم میں اور حیوانات میں ہے نا، کھانا پینا، لڑنا بھیڑنا، ضرورت رشتہ وغیرہ، یہ خواہشات فرشتوں میں نہیں ہیں۔ وَخَلَقَ الْحَيْوَانَ وَرَكَّبَ فِيهِمْ الْعَقْلَ وَالشَّهْوَةَ، حیوانات کو پیدا کر کے، گائے بھینس بھیڑ بکری پرندے درندے یہ کیڑے مکوڑے، ان کو پیدا کر کے ان کو وہ حیوانی خواہشات دی ہے، کھانا پینا وغیرہ، عقل سے ان کو محروم رکھا ہے۔ ایسا ہے نا، وَخَلَقَ الْإِنسَانَ وَرَكَّبَ فِيهِ الْعَقْلَ وَالشَّهْوَةَ، اور انسان کو پیدا کر کے اس کو وہ عقل بھی دی ہے جو فرشتوں میں ہے، اور وہ خواہشات بھی اس میں رکھ دی ہیں جو حیوانات میں ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ فَمَنْ غَلَبَ عَقْلُهُ شَهْوَتَهُ، جس خوش قسمت کی عقل اس کے حیوانی خواہشات کو شکست دیں، یہ بندہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہمارا عقیدہ ہے نا، ہمارا شیعہ اثنا عشری کا، کہ ہم اپنے ائمہ معصومین کو فرشتوں سے افضل سمجھتے ہیں۔ فرشتے گناہ نہیں کرتے، ان میں گناہ کا محرک اور عامل ہی نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ بندہ گناہ کر سکے اور نہ کرے نا، قدر فعفا، گناہ کی قدرت ہو اور اس کے باوجود وہ پاک دامنی کا مظاہرہ کرے۔ ایک آدمی نابینا ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، آپ کہیں یہ بڑا متقی پرہیزگار آدمی ہے، اس نے کبھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، اچھا وہ دیکھ کے دکھائے نا۔ یا کوئی بہرا آدمی ہے کہ یہ بہت نیک آدمی ہے، نہ غیبت سنتا ہے نہ گانا سنتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ دیکھ سکے اور نہ دیکھے، کمال یہ ہے کہ سن سکے قابل اعتراض آواز کو اور وہ نہ دیکھے نا۔ وہ فرشتے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، نہ کر سکنے کی وجہ سے اگر گناہ نہیں کرتا، اس میں اتنا کمال نہیں ہے جتنا گناہ کی قدرت کے باوجود گناہ نہ کرے۔ اب یہ بعض لوگوں کا اصرار ہے کہ جو معصوم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے گناہ کی قدرت اور طاقت سلب کر لیتا ہے۔ ہم مدارس میں جو کتابیں پڑھاتے ہیں نا عقائد کی، اس میں جہاں عصمت کی تعریف کرتے ہیں، عصمت، نبی کو معصوم ہونا چاہیے، امام کو معصوم ہونا چاہیے، عصمت کا مطلب کیا ہے؟ عصمت کی تعریف یا اس کی ڈیفینیشن میں یہ کہا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ جس کی موجودگی میں یہ ہستی گناہ کی قدرت کے باوجود گناہ کا تصور بھی نہیں کرتا۔ عصمت اس کو کہتے ہیں، طاقت اللہ سلب کر لے اس وجہ سے گناہ نہ کرے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے نابینا آدمی جو ہے وہ نامحرم کو نہ دیکھے جی۔ من غلب عقلہ شہوتہ، جس کی عقل اس کے حیوانی خواہشات پر غالب آئے اس کو شکست دے دے، یہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ ومن غلبت شہوتہ عقلہ، اور جس کی خواہشات حیوانی خواہشات اس کی عقل پر غالب آ جائیں، وہ مال مویشی سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ قرآن میں ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، وہ مویشی سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی سورہ مومنین کی پہلی آیت، جس کی امیر المومنین نے ہماری عقیدے کے مطابق اور ہماری روایات کے مطابق خانہ کعبہ میں ولادت کے فوراً بعد کی تھی، اس میں مومنین کی 7 صفات یا ان کی خصوصیات یا ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ 7 یہ ہم یکساں نصاب میں اسلامیات کی 5ویں میں حضرت علی کا ذکر ہے۔ ادھر سب سے پہلے وہ آیہ مباہلہ کو بیان کرتے ہیں۔ آیہ مباہلہ کی روشنی میں حضرت علی کی شان یا ثنا یا تعریف، لیکن آگے چل کے انفسنا و انفسکم میں علی مراد لینے سے انکار کرتے ہیں۔ خیر یہ ایک الگ درد ہے یا داستان ہے، وہ کبھی بیان کروں گا۔
وہاں میں نے کہا جب حضرت علی کے حالات زندگی کو آپ نے بیان کرنا ہے، ان کے فضائل کو بیان کرنا ہے، حضرت علی کی سب سے بڑی فضیلت یعنی اس دنیا میں آنے کی بات کر رہا ہوں، ورنہ یہ خانہ کعبہ میں پیدا ہونے سے پہلے رسول خدا نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ ہاں، اس دنیا میں آنے کے بعد 13 رجب کو دنیا میں آنے کے بعد کے جو فضائل ہیں یا خود آنا، پہلی فضیلت یہ ہے، میں نے کہا کہ یہ لکھو کہ حضرت علی خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکے۔ میں نے حوالہ دیا مستدرک کا حاکم کا، آپ کے ذہن میں بھی ہونی چاہیے اس عبارت کا مفہوم جو ابھی میں بتانے لگا ہوں۔ خبر متواتر احادیث کے باب میں جو اعلیٰ کوالٹی کی، سب سے اعلیٰ کوالٹی کی جو روایت یا حدیث ہے اس کو خبر متواتر کہتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بہت سارے متواتر ہیں، ہم میں سے اکثر نے امریکہ کو جا کے نہیں دیکھا، برطانیہ کو بھی وہاں سے جا کے نہیں دیکھا، چائنا کو بھی نہیں دیکھا، ٹھیک ہے جی، اچھا جی، لیکن ہم سب نے سنا ہوا ہے کہ امریکہ USA نام کے جو ہے نا کوئی ریاستوں کا مجموعہ ہے۔ کبھی آپ کو یہ خیال آیا ہے یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے، ورنہ یہ انہوں نے گڑ رکھی ہے یہ بات کہ امریکہ نام کا ملک ہے، ورنہ امریکہ نام کا کوئی ملک نہیں ہوگا، یہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے۔ کبھی یہ خیال آیا ہے آپ کو؟ نہ برطانیہ کے بارے میں، نہ اور جاپان وغیرہ کے بارے میں۔ اس دنیا میں امریکہ نام کے ملک کی موجودگی خبر متواتر ہے۔ اسلامی کتب احادیث میں جو روایات ہیں ان میں سے کچھ روایات ایسی ہیں وہ خبر متواتر ہے، یعنی اتنے راویوں نے، یعنی خبر متواتر کی تعریف یا ڈیفینیشن یہ ہے اتنے راوی اس کو نقل کرے کہ اتنے راویوں کا مل بیٹھ کے جھوٹ بولنے پر اتفاق کرنا ممکن نہ ہو، اس کو خبر متواتر کہتے ہیں۔ سب مانتے ہیں کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، خبر متواتر ہے۔ ترجمہ میں ہیر پھیر کر سکتے ہیں، مولا کا معنی یہ نہیں ہے، یہ ہے، لیکن آج تک کوئی مائی کا لال یہ نہیں کہہ سکا کہ رسول خدا نے یہ نہیں فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ انی تارک فیکم الثقلین، یہ خبر متواتر ہے۔ ہاں، کتاب اللہ عطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، یہ خبر متواتر ہے۔ اس میں بھی تمسک کے معنی میں بھی ہیر پھیر کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر ان کا ہیر پھیر آپ جو ہے نا آپ سنتے اور جو ہے نا وہ دیکھتے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں قرآن سے تمسک کا مطلب اور ہوتا ہے، اہل بیت سے تمسک کا مطلب، قرآن سے تمسک کا مطلب ہے کہ قرآن کو، دین کو اپنے قرآن سے لے لو۔ اہل بیت سے تمسک کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کا احترام کرو، ان سے محبت کرو، پیار کرو، وہ خدا کا خوف کرو یار۔ لیکن خبر یہ حدیث کا کوئی انکار نہیں کرتا، کوئی نہیں کہتا رسول نے نہیں فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ رسول نے نہیں فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ہاں، مولا کے ترجمہ میں ہیر پھیر کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اچھی خبر دوں، شیخ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، نجف جانے کے فوراً بعد عربی میں ہے، عربی میں انتہائی معیاری کتاب ہے، النہج السوی فی معنی المولا والولی۔ آیہ ولایت جو ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اس میں ولی کا کیا معنی ہے؟ اسی طرح من کنت مولا فہذا علی مولا، اس میں مولا کا کیا معنی ہے؟ پوری کتاب ان دونوں لفظوں کے معنی کے بارے میں لکھی ہے، النہج السوی فی معنی المولا والولی، یعنی مولا اور ولی کے معنی میں ایک بہترین اور سیدھا جو ہے نا وہ راستہ یا روش۔ یہ شیخ صاحب کی رحلت کے تقریباً کچھ دنوں کے بعد میں قم گیا تھا، اور قم میں
بہت بڑی مسجد اعظم کے ساتھ ایک مجلس ہوئی تھی ان کی اصالہ ثواب کے لیے. وہاں تمام پاکستانی جو تنظیمیں ہیں ان کے نمائندے، وہاں کے مراجع کے نمائندے سب موجود تھے. وہاں میں نے وہی شیخ صاحب کی رحلت کی مناسبت سے مجلس پڑھی، اور اس مجلس میں نے اس کتاب کا حوالہ دیا اور بتایا میں نے کہ جب انہوں نے یہ لکھ کے، وہ ایک آغائی بزرگ تہرانی ہے، انہوں نے وہ ایک کتاب تیار کی ہے، سیٹ تیار کیا ہے، جس میں انہوں نے جو ہے نا وہ تمام جو علماء کرام نے مستند کتابیں لکھی ہیں ان کی ایک فہرست ہے جو کئی جلدوں پر مشتمل ہے. انہوں نے یہ کتاب ان کو دکھائی کہ یہ میری محنت ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اگر اس قابل ہو تو ان کتابوں میں اس کو بھی شامل کریں. انہوں نے مقدمے میں وہاں لکھا ہے کہ میں نے، اب دیکھیں بر صغیر کا پاکستان کا ایک عالم دین جس کی مادری زبان بلٹی ہے، کہتے ہیں کہ تھوڑی سی میں نے اس کی عبارت کو پڑھنے کے بعد میں چھوڑ نہیں سکا، اتنی سلیل اور مستحکم اور پائیدار عربی تھی. میں نے وہ جب عبارت پڑھی وہاں اس مجلس میں، تو مجمع جہانی اہل بیت کے موجودہ جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ آیت اللہ رمضانی، ہم نکلنے لگے تو کہا کہ مجھے یہ عبارت چاہیے جو شیخ محسن کی کتاب کے بارے میں آغا بزرگ تہرانی نے لکھی ہے. ابھی خوشخبری یہ ہے کہ اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے، ابھی پروف ریڈنگ کے مرحلے میں ہے، انشاءاللہ چھپ کے پاس آئے گی آپ کے پاس. اور مولانا آفتاب جوادی جو سرمایہ ہیں ہمارا، ان کا یہ کہنا کہ آج تک ایران، عراق یا بر صغیر میں ولی اور مولا کے معنی کے بارے میں ایسی کتاب نہیں لکھی گئی. النہج السوی فی معنی المولا والولی چھپ کے آئے گی، اس کو پڑھیں، پتہ چل جائے گا کہ جہاں جہاں روایات میں مولا استعمال ہو اس کا کیا معنی ہے. قرآن میں یا روایات میں اگر ولی، علی ولیکم بعدی، جلدی ایک بہت بڑے مسئلے کو حل کرتے جائیں. حضور نے فرمایا علی میرے بعد تمہارا ولی ہے. ولی کے معنی اگر آپ دوست لیں، ناصر و مددگار لیں، بگڑ جاتا ہے معنی. یعنی جب میں اس دنیا سے پردہ کر جاؤں پھر علی سے محبت کرو، ابھی بے شک علی سے دشمنی کرو، یہ مطلب ہے. علی ولی بعدی کا مطلب یہ ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہارا ولی، تمہارا سرپرست، تمہارا آقا میں ہوں، اور میرے بعد یہ ولایت علی کو منتقل ہوتی ہے. علی ولی، پوچھے کسی سے جا کے، دوستوں سے، علی ولی بعدی، بھئی میرے بعد تمہارا ولی علی ہے. یعنی رسول یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میرے بعد تمہارا دوست علی ہے، یعنی ابھی زندگی میں علی سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے، میں جب دنیا سے رحتل کر جاؤں اس کے بعد جو ہے نا وہ علی سے محبت کرنا، ابھی بے شک جتنی مرضی علی سے دشمنی کرو، یہ مطلب ہے. اللہ تعالیٰ ان کو امیر المومنین کے ساتھ محشور فرمائے جس طرح کی کتاب انہوں نے لکھی ہے. اچھا جی، حاکم مستدرک نے لکھا تواترت الاخبار، یہ خبر متواتر ہے. میں نے خبر متواتر کی آپ کو تعریف سنا دی. کس بات پر خبر متواتر ہے؟ اللہ ان فاطمہ بنت اسد، یہ خبر متواتر ہے کہ فاطمہ بنت اسد نے ولدت علی فی جوف الکعبہ، فاطمہ بنت اسد نے کعبہ کی وسط اور سینٹر میں علی کو جنا ہے. یہ جتنے بھی کمیٹی میں تھے کوئی یہ نہیں کہہ سکا نہیں بھئی یہ روایت غلط ہے، خانہ کعبہ میں وہ حضرت علی کی ولادت نہیں ہوئی ہے. اتنا کا نجفی صاحب اور لوگ بھی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں، ہزار پیدا ہوئے ہوں یار، ہمیں کیا اس سے نقصان پہنچتا ہے. ابھی تو علی کی بات ہو رہی ہے نا، ابھی علی کے حالات زندگی لکھ رہا، ابھی تھی لکھو نا. کوئی اور اگر سبق میں شامل ہوتا پھر اس کے بارے میں بحث کریں گے کہ کوئی ہوا یار. یہ روایات بھی ہے، نہ اس سے پہلے کوئی پیدا ہوا ہے نہ بعد میں کوئی پیدا. یہ اعزاز صرف خدا نے علی کو بخشا ہے. جی امیر المومنین علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی میں اپنی ولادت کے بعد ان آیات کی تلاوت کی. میں جلدی ان کا ترجمہ بھی کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ایسا نہیں ہے کہ علی شکم مادر میں ان 4 آیات کو رٹ کے آئے تھے، اس کے علاوہ کوئی اور آیت ان کو یاد نہیں تھی.
نہیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان آیات کے انتخاب میں کیا مصلحت کار فرما ہے. قد افلح المؤمنون، وہ مومنین کامیاب ہوں گے، یا دوسرے الفاظ میں جنت میں جائیں گے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون. عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو مومنین کی صفتیں ہیں نا، شروع بھی نماز سے ہوتی ہیں اور اختتام بھی نماز سے ہوتی ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومنین کامیاب ہوں گے، جنت میں جائیں گے جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. جب نماز پڑھتے ہیں تو کچھ مومنین کو اونگ آ رہی ہے، ان کو جو ہے نا وہ اڑانے کے لیے بآواز بلند صلوات بھیجیں. خشوع خضوع نہ ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے نا وہ حرکت کرتے ہیں، ادھر ادھر ہاتھ داڑھی سے چھیڑنا، ادھر چھیڑنا، ناڑا سے چھیڑنا. اسی طرح ان کا دل و دماغ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہے، باقی اپنے زندگی کے کاروبار وغیرہ کی طرف متوجہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ایک آدمی وہ بیمار ہوا اور ایک عالم دین کے پاس گیا. کچھ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا وہ عالم دین. انہوں نے کہا کہ بیمار ہوں، ایک عرصے سے بہت علاج کرایا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، آپ مجھے کوئی دعا لکھ کے دیں تاکہ میں اس کو پڑھوں، اللہ مجھے شفا دے. انہوں نے کچھ لکھ کے دیا، کہا کہ اس کو نہ آپ نے جب دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھائیں نا اس وقت پڑھنا ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ دعا پڑھتے وقت خرگوش کا خیال نہ آئے. ٹھیک ہے، میں کہا جی نہیں آئے گا انشاءاللہ. دوسرے دن جیسی ہاتھ اٹھایا سب سے پہلے خرگوش. نہ کہا ہوتا تو اس کا خیال نہ آتا. اس نے خود ہی جو ہے نا اس کے دل میں وہ خیال وہ ڈال دیا ہے. آیت اللہ محسنی کہتے تھے کہ حالت ہماری یہ ہے کہ جیسے ہی نماز کے لیے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، سکرین ساری دنیا کے واقعات اور حالات کے سامنے آ جاتے ہیں. ادھر آپ نے السلام علیکم کہا، سکرین لائی. بہت ساری باتیں نماز کی حالت میں یاد آتی ہیں. دل و دماغ بھی خدا کی طرف متوجہ ہو، اعضاء بدن بھی ساکن. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ ہیں جو زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں. یہاں ایک اور بنیادی نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ سورہ مومنون مکی ہے. زکوٰۃ واجب ہوئی ہے مدینے میں. ٹھیک ہے جی. لہذا علماء کرام خصوصاً شیخ محسن علی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا معنی یہاں وہ جو 9 چیزیں ہیں ہمارے ہاں، 9 چیزوں میں زکوٰۃ کے قائل ہونے کے باوجود ستم ظریفی یہ ہے کہ در و دیوار پر لکھ دیا جاتا ہے شیعہ زکوٰۃ کا منکر ہے، اس لیے کہ ہم کرنسی میں زکوٰۃ نہیں دیتے. ابھی تو وہ بھی نہیں دے رہے، پتہ ہے نا آپ کو. ابھی تو وہ رمضان کے جو ہے نا یکم رمضان ہے کچھ دن پہلے وہ اب ٹیلیفون آتا ہے ہمیں بینک سے، بھائی اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو نکالیں اپنی رقم کو اکاؤنٹ سے، اور وہ تاریخ گزر جانے کے بعد دوبارہ بے شک. ٹھیک ہے. شروع میں صرف ہم فارم بھرتے تھے، کسی عالم دین سے تصدیق کراتے تھے کہ استاشری ہے، وہ عشر نہیں کاٹتے تھے. ابھی جو ہے نا وہ سارے جس وجہ سے ہم کو منکر زکوٰۃ کہتے تھے، ابھی الحمدللہ سارے منکر زکوٰۃ ہو گئے. زکوٰۃ سے مراد صرف وہ 9 چیزوں کی زکوٰۃ نہیں ہے. گندم، جو، کشمش، کھجور، اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ بکری، سونا چاندی، بشرطی کی سکے کی صورت میں ہو. آج دنیا میں کہیں بھی سونا چاندی کا سکہ نہیں ہے. پرانے زمانے میں وہ سونے کا دینار ہوتا تھا، چاندی کا درہم ہوتا تھا. آج دینار ہے عراق میں، کویت میں، لیکن وہ ایک نوٹ کی صورت میں ہے. آپ کا دبئی وغیرہ میں درہم چلتا ہے لیکن وہ چاندی کا نہیں ہے. لہذا آج سونا چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس سونا چاندی زیورات کی صورت میں ہے اور وہ سال بھر پڑا رہے، اس میں خمس ہے جس کی مقدار زکوٰۃ سے بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ہم نے زکوٰۃ فاعلون والذین هم عن اللغو معرضون، وہ جنت میں جائیں گے جو فضول اور لہویات سے اعراض کرتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، وہ جائیں گے جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہوں. الا علی ازواجہم او ما ملکت یمینہم فانہم غیر ملومین،
ما سوائے اپنے شرعی ہمسر اور پرانے زمانے کے مطابق کنیزوں کے کسی اور کے پاس جا کے اپنے دامن عفت کو داغدار نہیں کرتے. فمن ابتغى وراء ذلك اولئك هم العادون. یہ جو دو قسمیں بتائی ہیں ان سے جو حد سے بڑھے گا وہ متجاوز کہلائے گا. اس کے بعد اور کون جنت میں جائے گا؟ والذین هم لعہدہم واماناتہم راعون. وہ جنت میں جائیں گے کہ جو کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، اگر کوئی ان کے پاس امانت رکھے تو اس میں خیانت نہیں کرتے. حدیث ہے 3 چیزوں میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کسی نے امانت رکھی ہے اس میں خیانت کا حق نہیں پہنچتا، اگرچہ علامت رکھنے والا کافر ہی کیوں نہ ہو. اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہوا ہے، وعدہ کو پورا کرنا واجب ہے، اگرچہ آپ نے کسی کافر سے وعدہ کیا ہوا ہو. والدین سے نیکی کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی واجب ہے، اگرچہ وہ والدین کافر کیوں نہ ہو. والذین هم لعہدہم واماناتہم راعون. اس کے بعد اولئک هم الذین، یہ 6ٹھی صفت ہو گئی. اور 7ویں صفت میں نے عرض کیا تھا یعنی آغاز بھی نماز سے ہے اور اختتام بھی نماز پر. والذین هم لصلواتہم یحافظون. وہ جنت میں جائیں گے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں. محافظت کہتے ہیں نماز کی پابندی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں تو پھر ہم خود ہی فیصلہ کریں کہ جو تارک الصلاۃ ہے اس کا کیا بنے گا. ٹھیک ہے نا؟ وہ میں نے سنائی تھی روایت آپ کو. امیر مومنین نے اس آیے کریمہ کو اپنے خطبے میں بھی شامل کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ اما سمعتم جواب اہل جہنم حین سئلوا ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. کیا تم نے جہنمیوں کو وہ جواب نہیں سنا جب جنتیوں نے بہشتیوں ان سے پوچھا کہ ما سلککم فی سقر، او بدبختوں کس جرم میں تمہیں جہنم میں ڈالا گیا ہے؟ یہ بڑی خطرناک آیت ہے. قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اولئک هم الوارثون، یہ وارث بنیں گے. میراث میں ان کو کیا ملے گا؟ پلازے ملیں گے اسلام آباد کی بلیو ایریا میں، اکاؤنٹ کے وہ وارث ہوں گے. اولئک هم الوارثون یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. ان کو میراث میں فردوس جرین برین میں جگہ ملے گی، اور جو فردوس جرین برین میں کب جاتا ہے اس کو وہاں سے نکالا نہیں جاتا. کچھ ہوں گے جن کو جہنم بھیجا جائے گا وقتی طور پر، جس طرح بات قیدیوں کے ادھر وہ 10 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، 14 سال کے لیے جیل بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ جب ان کے پارٹی کی حکومت آتی ہے پھر باعزت وہ بری بھی ہو جاتے ہیں. صرف بری نہیں ہوتے، پھر بہت بڑا عہدہ بھی مل جاتا ہے ان کو، وفاقی وزیر بھی بن جاتے ہیں. یا بھاگ جاتے ہیں. پھر جب پارٹی آتی ہے ایئرپورٹ پر جو ہے نا ان کو بڑے احترام کے ساتھ ان کو ریسیو کیا جاتا ہے، اور پھر آگے جو ہوتا ہے آپ مجھ سے بہتر جاتے ہیں. اولئک هم الوارثون. اچھا، اس کے سلسلے میں ایک بہت ہی دلچسپ روایت ہے، وہ انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کا فرمان ہے، اللہم صلی اللہ علیہ. میں آپ سے برادرانہ درخواست کروں گا کہ امام موسیٰ کاظم کے اس فرمان کو نوٹ کریں. وجدت علم الناس فی اربع. میں نے لوگوں کے پاس جو علم ہے وہ 3 قسم کا ہے. یعنی اگر جامع ترجمہ کرنا چاہیں، دین 3 قسم کے علوم کا نام ہے. دین 3 قسم کے علوم کا نام ہے. نمبر 1 ان تعرف ربک. سب سے پہلا علم ایک دیندار کے لیے جب تک یہ حاصل نہ کرے اس وقت تک وہ دیندار نہیں کہلا سکتا، اس وقت تک مومن نہیں کہلا سکتا، اس وقت تک مسلمان نہیں کہلا سکتا. نمبر 1 ان تعرف ربک، یہ کہ سب سے پہلے اپنے رب کی معرفت حاصل کرو. نہج البلاغہ میں ہے نا، اول الدین معرفتہ، دین کا پہلا قدم اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. نمبر 2 ان تعرف ما صنع بک. یہ تم سمجھو کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، خدا نے تمہیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے، اس کو سمجھو.
ہمارے اور کائنات کے وسیع عریض کائنات کی بات نہیں کرتے، سر سے لے کر پاؤں تک جو ہماری خدا کی نعمتیں ہیں، بالوں سے لے کر ناخن تک، جی توحید مفضل پڑھے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیکچر ہیں، اس میں خود انسان کے سراپا کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ جب اہل بیت میں اور مدارس میں نصاب کی کتاب کے طور پر یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، توحید مفضل۔ اچھا، باقی وہ سمندروں میں، آسمانوں میں، زمینوں میں جو نعمتیں ہیں ان کو چھوڑو، خود تمہارے سراپا کے اندر خدا کی کتنی نعمتیں ہیں ان کو سمجھو۔ اور تیسری چیز ان تعرف ما اراد منک، اور یہ سمجھو، اس بات کا بھی علم حاصل کرو کہ خدا تم سے چاہتا کیا ہے۔ سب سے پہلے خدا کو پہچانو، اس کے بعد یہ دیکھو کہ اس نے کیا تمہیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ تیسری چیز ان تعرف ما اراد منک، یہ تمام نعمتیں تمہیں دینے کے بعد، ان سے تمہیں نوازنے کے بعد اس نے تم سے کس چیز کا مطالبہ کیا، خدا تم سے کیا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے خدا؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میری معرفت حاصل کرو، اور معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ان تعرف ما یخرجک من دینک، یہ دیکھو کہ کس عمل یا کس قول یا کس سوچ کے نتیجے میں تم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہو۔ ایک جملہ جو ہے نا وضاحت طلب ہے، ایک جملہ جو ہے وہ کتاب لکھی جا سکتی ہے، ایک جملہ ظاہر معرفت الہی پر، خدا کی نعمتیں، ظاہر ہے اس پر کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ خدا نے ہم سے کیا مانگا ہے، ہاں کن کن کاموں کو بجا لانے کا حکم دیا ہے، کن کن کاموں کو ترک کرنے کا حکم دیا، یہ سارا اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے نا۔ اسی طرح وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، خدا کے انکار سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، نبوت کے انکار سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، قیامت کے انکار سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ اسلام میں نماز فرض نہیں ہے، ساری زندگی نماز نہیں پڑھی لیکن نماز کو فرض سمجھتا تھا، یہ گناہگار ضرور ہے لیکن وہ کافر نہیں ہے، لیکن اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اسلام میں نماز نام کی کوئی چیز واجب نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے۔ یہ علماء کرام نے جو توضیح المسائل لکھی وغیرہ وغیرہ، وہاں کافر کی جو آگے ذیلی قسمیں بتائی ہیں، کافر ان میں ایک جو ہے ضروریات دین اسلام کا منکر، نماز جس کو تمام مسلمان فرض سمجھتے ہیں، روزہ، زکوٰۃ، حج جس کو تمام مسلمان فرض سمجھتے ہیں، اس کا انکار کر دے کہ اسلام میں فرض نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ناصبی اہل بیت اطہار کا ذرہ برابر اس کے دل میں بغض ہو، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ اگر قصائی ہے اس کے ہاتھ سے آپ گوشت نہیں کھا سکتے۔ دشمن اہل بیت کا گیلا ہاتھ آپ کو لگ جائے، یہ ناپاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو دھونا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح غالی، جو غلو کرے، یعنی ائمہ معصومین کو اللہ کی صفات کے ساتھ خدا کا شریک قرار دے دیں، یہ ائمہ معصومین کو رب کہے، خالق کہے۔ ٹائم ختم ہو گیا، آپ اس کو لطیفہ بھی سمجھیں۔ مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں پنڈی کے اس امام بارگاہ میں علامہ عقیل غروی، اللہ تعالیٰ ان کی صحت و طول عمر دے، کچھ دیر پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی اور وہ ویل چیئر پر جا رہے تھے، میں پریشان ہوا، ابھی میرے خیال میں پڑھ رہے ہیں کراچی میں اشرف پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و طول عمر دے، وہ پنڈی کے ایک امام بارگاہ میں مجلس پڑھ رہے تھے۔ ہمارے ایک جاننے والوں نے کہا کہ وہ اس کے مین گیٹ پر عبارت بنی ہوئی تھی، مقصرین لشکر یزید سے بدتر ہے۔ وہ ہمارے دوست نے جو کھڑے تھے نا انتظامیہ کا بندہ، ان سے کہا یہ یار مقصر کون ہے جو لشکر یزید سے بھی بدتر ہیں، تاکہ ہم بھی ان سے بچیں۔ اسلام آباد کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ آغا شفا اور اس کا ٹولہ ہے۔ میں ڈر گیا کہ خدایا کتنا بڑا الزام لگے گا مجھ پہ ابھی۔ تو اس سے پوچھا یہ آغا شفا اس کا ٹولہ ان کا کیا عقیدہ ہے؟ کہا یہ ہمارے ائمہ معصومین کو خالق نہیں مانتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، صلی اللہ علیہ محمد، یہ میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، ایران کے سابق صدر اور سابق سفیر ایران، وہ سید سراج الدین موسوی،
آج کل آئے ہوئے ہیں، تصویر بھی آئی تھی، وہ قائد محترم آغا ساجد کے گھر ان کی اہلیہ کی رحلت کے مناسبت تعزیت پیش کرنے بھی گئے تھے، میرے پاس بھی آئے تھے، مسجد میں بھی آئے تھے، ہماری پوری لائبریری انہوں نے بنا کے دی ہے، ٹائلیں اصفہان سے منگوا کے انہوں نے لگائی ہیں۔ 2 سال پہلے وہ آئے تھے، انہوں نے مجھے یہ انگوٹھی دی ہے، یہ انگوٹھی، اس کے اوپر ایک آیہ کریمہ تھی کافی لمبی، اتنی باریک تھی کہ وہ پڑھ نہیں سکا، پھر میرے عزیز نے کیا کیا، موبائل میں اس کا پکچر لیا، پکچر لے کے پھر اس کو حروف کو بڑا کیا، یہ اس پر یہ آیہ کریمہ ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اتنی بڑی آیت اس چھوٹی سی انگوٹھی کے اوپر جو ہے نا وہ لکھی ہوئی ہے، کسی پر جو ہے علی حق لکھا جاتا ہے، کسی پر پنجتن پاک کا نام لکھا جاتا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو انگوٹھی ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، بواز بلند صلوات بھیجیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ، بہت بڑا جملہ کہنے والا ہوں لگا ہوں، اللہ، قرآن کی آیت ہے، اللہ خالق کل شیء، ہر مخلوق کا خالق اللہ ہے، وہ مخلوق چاہے آن حضرت کا نور ہو، یا 17 ربیع الاول کو دنیا میں پیدائش ہو، یا قیامت تک آنے والی اچھی بری مخلوق، مرد عورت فرشتے کوڑے مکوڑے، جو مخلوق ہے اس کا خالق اللہ ہے۔ لبنان کے ایک عالم دین تھے، ان کی ایک کتاب ایسی سوشل میڈیا پر میں نے دیکھی تھی، وہ انہوں نے کتاب لکھی ہے نقش خاتم الائمہ، انہوں نے تمام ائمہ معصومین کی انگوٹھیوں پر جو کچھ لکھا ہوا تھا کندہ، اس کو لکھا تھا۔ امیر المومنین کی ظاہری خلافت ملنے سے پہلے کیا لکھا ہوا تھا، ظاہری خلافت ملنے کے بعد کیا لکھا ہوا تھا، اللہ، امام جعفر صادق، یہ ایسے ہی نہیں لکھا امام نے، آپ کو عقیدہ بتانے کے لیے لکھا ہے کہ جو ہے نا ان کو جو ائمہ معصومین کو خالق نہ مانے اس کو لشکر یزید سے بدتر مت سمجھو، عین توحید ہے یہ۔ امام جعفر صادق نے اپنی انگوٹھی پر کندہ کیا، وہ قرآن کی آیت ہے جس کے ماتھے پر لکھا ہوا ذالک الکتاب لا ریب فیہ اللہ خالق کل شیء، ہر شے کا خالق اللہ ہے۔ میں کہتا ہوں جو بھی مخلوق ہے اس کا خالق اللہ ہے، اور اس کائنات میں صرف اللہ ہے جو مخلوق نہیں ہے، اس کے علاوہ جو موجود ہے اس کا خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ توحید کی قسمیں انشاءاللہ بہت مختصر الفاظ میں انشاءاللہ پھر میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جلدی مصائب کے حوالے سے ایک تمیز آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ امیر المومنین سے کسی نے پوچھا تھا، 10 منٹ اوپر ہو جائیں کوئی حرج نہیں ہے، ویسے بھی میرا خواہ میں 9:10 پر جو ہے نا مجھے وہ منبر دیا گیا ہے۔ کسی نے پوچھا یا امیر المومنین لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ بڑا معصومانہ سوال ہے نا، معصومانہ سوال۔ فرمایا وجہ یہ ہے کہ انہوں نے موت کی تیاری نہیں کی ہوتی، ٹھیک ہے، تیاری کو کہتے ہیں استعداد، مل استعداد للموت، مولا یہ فرمائیں موت کی تیاری کا کیا طریقہ ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم بھی وہ تیاری کریں اور ہمارے دل سے موت کا خوف جاتا رہے۔ یہ جو ہے نا وہ کسی کام کا نہیں چھوڑا اس موت کے تصور نے۔ فرمایا موت کے خوف سے بچنے کے لیے 3 کام کرنے ہوتے ہیں، 3۔ نمبر 1 اداء الفرائض، واجبات کو بجا لانا ہوتا ہے۔ واجبات کو وہ بجا لائے گا جس کو پتہ ہو کہ یہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ واجتناب المحارم، حرام کاموں سے بچنا ہوتا ہے۔ نمبر 3 واکتساب المکارم، اخلاق حسنہ سے آراستہ ہونا ہوتا ہے۔ جتنی اہمیت واجبات کو بجا لانے کو دی ہے، جتنی اہمیت حرام کاموں کو ترک کرنے کی دی ہے، اتنی اہمیت با اخلاق بننے کو دی ہے۔ پھر فرمایا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، یہ ایک امیر المومنین کا فرمان ہمیں بہت سنایا جاتا ہے، لیکن وہ ابتدائی حصہ جو ابھی میں نے آپ کو سنایا ہے وہ نہیں سنایا جاتا ہے۔ یہ امیر المومنین کا فرمان ہم سب کو زبانی یاد ہے۔ آپ نے فرمایا میں موت سے اتنا مانوس ہوں کہ ایک شیرخوار بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے بھی اتنا مانوس، یہ سنا ہوا نا ہم سب نے جی۔ فرمایا اذا فعلت ذلك،
تم اگر یہ 3 کام کر لو، واجبات کی پابندی کرو اور حرام کاموں سے پرہیز کرو اور اخلاق حسنہ سے آراستہ ہو، فلا تبالی، پھر تمہیں پرواہ نہیں ہوگی، او وقعت علی الموت او وقع الموت علیک، کہ تم موت کے اوپر گرتے ہو یا موت تمہارے اوپر آ کے گرتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا جیسے کہ ابو طالب کے فرزند کو پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ موت پر گرتا ہے یا موت اس کے اوپر گرتی ہے۔ یہ جو صفت ہے نا، موت کا خوف نہ ہونا، صرف یہ نہیں کہ موت کا خوف نہ ہو، موت کا بےتابی سے انتظار کرنا، یہ صرف آپ کو ایک خاندان میں ملے گا اور وہ خاندان محمد و آل محمد کا خاندان ہے۔ یہاں کا بوڑھا، یہاں کا جوان، یہاں کا نابالغ بچہ، یہاں کے مخدرات، میں نے اس دن عرض کیا تھا نا، بھائی کی لاش کو اپنے ہاتھ پہ اٹھا کے کیا فرمایا تھا جناب زینب کبریٰ نے؟ اللہم تقبل منا ھذا القربان۔ یہ علی کی بیٹی نہ ہوتی نا، کوئی اور خاتون ہوتی تو یزید یا ابن زیاد کے اس جملے کو سننے کے بعد اس کے پاس رونے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ ہوتا۔ اس ظالم نے پوچھا کیف رأیت سن اللہ بأخیک، ہاں دیکھا خدا نے تیرے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ زخموں پر نمک چھڑکنے والی بات ہے نا۔ کیا کہا علی کی بیٹی نے؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے جمیل کے، اچھائی کے کوئی چیز نہیں دیکھا۔ ہمارے مد نظر ایک مقصد ہے، وہ اللہ کی رضامندی ہے جی، اس اللہ کی رضامندی میں ہمیں جو قربانی دینی پڑے وہ ہم کو ناگوار نہیں گزرتی۔ ما رأیت الا جمیلا۔ ایک نابالغ بچہ ہے نا جس کا ہم نے آج ذکر کرنا ہے، سب نے لکھا لم یبلغ الحلم، ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچا تھا، بعد میں 11 سال لکھا ہے اور بعض نے 13 سال لکھا ہے، 13 سال۔ بلکہ میں ایک عالم سے سن رہا تھا جب مدینہ سے یہ چلا تھا نا کاروان، مردوں کو وہ گھوڑوں پہ بٹھایا گیا تھا، مخدرات کو محملوں میں بٹھایا گیا تھا، اس بچے کو قاسم بن حسن کو خواتین کے ساتھ محملوں میں بٹھایا گیا تھا۔ اتنا یہ بچہ جو ہے نا وہ کم سن تھا۔ شب عاشور نواسۂ پیغمبر بتا رہے ہیں کہ یہ رات کی جو سواری ہے نا، رات کی تاریکی، اس سے سواری کا کام لو، ان کا مقصد ٹارگٹ میں ہوں، میں تمہاری گردنوں سے بیعت کو اتار دیتا ہوں، خدا بھی ناراض نہیں ہوگا، میں بھی ناراض نہیں ہوں گا، اور چلے جاؤ۔ ایک نے کہا کہ فرزند پیغمبر ہم اس لیے جائیں کہ آپ کے بعد ہم زندہ رہیں، نہیں ہو سکتا۔ پھر اعلان فرمایا میں کسی کو ایسی وہ کوئی تاریکی میں نہیں رہنا چاہتا، سبز باغ نہیں دکھانا چاہتا، جو بچے گا وہ کل کے دن شہید ہوگا، وہ اصحاب میں سے ہو، اولاد میں سے ہو، بھانجوں میں سے ہو یا بتوجیوں میں سے ہو۔ یہ 13 سال 11 سال کا بچہ جو کسی کونے میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے دل میں یہ خوف پیدا ہوا، خدشہ پیدا ہوا، ایسا نہ ہو کہ کل کے دن مجھے کم سن سمجھ کے چچا مجھے جہاد کی اجازت نہ دیں۔ ایسی سرگانی پریشانی کے عالم میں، تشویش کی حالت میں چچے سے پوچھا چچا یہ کل جو شہید ہوں گے ان میں میرا نام بھی شامل ہے یا شامل نہیں ہے؟ پوچھا کہ بیٹے یہ بتاؤ کیف الموت عندک، سب نے لکھا کیف الموت عندک۔ وہ دادا علی فرماتے ہیں کہ ایک بچہ شیر مادر سے اتنا مانوس نہیں ہوتا جتنا علی مانوس ہے، اور اسی کا پوتا کیا کہتا ہے جب چچا پوچھتے ہیں کیف الموت عندک، چچا احلا من العسل، موت میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے۔ کسی خاندان میں ایسا نابالغ بچہ دکھا سکتے ہیں جو موت کو شہد سے بھی زیادہ شیرین سمجھتا ہو؟ وہ وقت آ گیا عزاداران گرامی، امام علیہ السلام سے عزت جہاد طلب کیا اس بچے نے۔ تاریخ بتاتی ہے، آپ نے سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہوگا، جو جاتا تھا امام سے اجازت لے کے جاتا تھا۔ اصحاب میں سے حبیب ہو، مسلم ہو، عابس ہو، جون ہو، اسی طرح عباس علمدار ہو یا حضرت علی اکبر، جو جاتا تھا امام سے اجازت لے کے جاتا تھا۔ کسی کو اجازت دینے میں اتنی دیر نہیں لگائی نواسۂ پیغمبر نے جتنی اس بچے کو اجازت دینے میں دیر لگائی اور تحمل کیا۔ 3 سال کا تھا یہ بچہ جب امام حسن شہید کیے گئے،
ایک باپ کی طرح پالا تھا، اس سے بھی زیادہ ایک یتیم کو جس طرح ایک شفیق مومن پالتا ہے اس طرح پالا ہوا تھا آپ نے۔ اجازت دینے میں تھوڑی سی آپ نے پس و پیش کی۔ بعض روایات میں ہے فَجَعَلَ يُقَبِّلُ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، چچا کے قدموں پر گرا، کبھی ہاتھ چومتا تھا چچا کا، جب پاؤں پوچھتا تھا۔ کس بات کے لیے؟ کہ مجھے مرنے کی اجازت دے دیں، راہ خدا میں شہید ہونے کی اجازت دے دیں۔ اجازت تو دے دی عزادارو، لیکن کسی کے بارے میں بھی یہ نہیں ہے۔ علی اکبر کے کو میدان کی طرف روانہ کیا اور فرمایا دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الیہم غلام اشبہ الناس برسول اللہ خلقا وخلقا ومنطقا، خدایا تو گواہ رہنا اب اس جفاکار قوم کی طرف میرا وہ جوان جو آ رہا ہے جو شکل و صورت میں گفتار رفتار میں تیرے نبی کا مشابہ تھا، لیکن یہ نہیں ملتا کہ گلے مل کے روئے ہوں۔ علمدار کو بھی رخصت کیا، لیکن اس کے بارے میں ہے کہ چچا نے بھتیجے کے اور بھتیجے نے چچا کے گلے میں باہیں ڈالی، فبکیا حتی غفی علیہما، دونوں اس قدر روئے چچا پر بھی غشی طاری ہو گئی، بھتیجے پر بھی غشی طاری ہو گئی۔ خدا جانے ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی، خدا جانے ام فروہ کے دل پر کیا گزرے گی۔ چچا پر غش طاری ہوتی ہے، ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ یہ معجزہ تھا کہ ان سخت مصائب کو جھیلنے کے بعد بھی یہ مخدرات زندہ رہی ہیں۔ روانہ کیا، زرہ وغیرہ، زرہ لے کے جاتے ہیں، ڈھال لے کے جاتے ہیں، کوئی زرہ نہیں ہے، تلوار دی۔ بعد نے لکھا ہے قد کا اتنا چھوٹا تھا، گھوڑے پر سوار ہوئے تو پاؤں رکاب تک بھی نہیں پہنچتے تھے، کوئی ڈھال وغیرہ نہیں ہے، ایک بس وہ لمبی جو ہے نا وہ کرتا پہنا ہوا تھا، قمیض پہنی ہوئی تھی، اور اسی دوران جو نالین پہنا ہوا تھا ان میں سے ایک کا تسمہ ٹوٹ گیا تھا۔ وہ صاحب مقتل لکھتے ہیں مجھے اتنا بھی یاد ہے، وہ راوی وہ بائیں نالین کا جوتے کا تسمہ تھا۔ یہ بچہ اتنی مہارت بھی نہیں رکھتا تھا، تسمہ باندھنے کے لیے جھکا، ایک ظالم جس کا نام عمر بن سعد ازدی ہے وہ آگے بڑھا عزاداروں، اور حسین کے حسن کی یادگار کے سر پر وار کیا تلوار کا، فنفلق ہامتہ، بعد میں لکھا ہوا ہے سر شگافتہ ہو گیا قاسم حسن کی یادگار کا۔ اور اکثر جب ان کو اپنی شہادت کا یقین ہوتا تھا، زندگی سے مایوس ہوتے تھے، امام کو سلام کرتے تھے، علیک منی السلام، فرزند پیغمبر میرا آخری سلام قبول ہو، لیکن اپنے سن کے مطابق اب چچا کو پکارا، ادرکنی یا اماں، چچا میری مدد کے لیے پہنچیے۔ رازاداروں مقتل کی کتاب میں لکھا ہوا ہے ایک شکاری وہ باز اور شاہین کی طرح حسین ٹوٹے، اور کہیں نہیں ملتا کہ قاسم اکبر کی لاش پر تلوار لے کے گئے ہوں، عباس کی لاش پر تلوار لے کے گئے ہوں، اصحاب میں سے کسی کی لاش پر یا صدائے استغاثے پر تلوار لے کے گئے ہوں۔ تلوار لے کے گئے ایک شکاری شاہین کی طرح، اور اس ظالم پر حملہ کیا کہ جس نے وہ تلوار کا وار کیا تھا، ہاتھ اس کا کٹ گیا۔ اس ظالم نے عزاداروں اپنے لشکر والوں کو بلایا کہ مجھے حسین سے بچایا جائے، نہ معلوم کتنے گھوڑے آئے اپنے اس کو ملعون کو بچانے کے لیے۔ ادھر سے امام حسین جو ہے نا وہ وہاں پہنچتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے وہاں کوئی سبزہ نہیں تھا، یہ کوئی پکا فرش نہیں تھا، غبار کے اندر کسی کو کوئی خبر نہیں تھی کہ کس کا کیا حال ہے۔ ایک مرتبہ غبار جھٹا، امام نے دیکھا کہ قاسم ایڑیاں رگڑ رہا ہے، کربلا کی خاک پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ گھوڑے ادھر کے ادھر دوڑتے ہیں اور ادھر کے ادھر دوڑتے ہیں۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں عزادارو، کربلا میں 2 شہیدوں پر گھوڑے دوڑے ہیں، ایک قاسم کی لاش پر گھوڑے دوڑے ہیں اور ایک میرے اور آپ کے مظلوم امام پر گھوڑے دوڑے ہیں۔ لیکن عزادارو اس پر اگر گھوڑے دوڑے ہیں تو گھوڑے دوڑنے والوں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی، کسی منصوبہ بندی کے تحت یہ تیاری نہیں ہوئی تھی، لیکن ہماری جان نثار ہو مظلوم کربلا پر، ہمارے ساتھ ملعون وہ اعلان کرتا ہے کہ کون ہے جو حسین کے بدن پر گھوڑے دوڑانے کے لیے آگے آئے۔ عزادارو 10 افراد تاریخ نے ثابت کر دیا کہ 10 کے 10 حرامزادے تھے۔
انہوں نے تازہ تازہ اپنے گھوڑوں کے جو سم ہیں ان میں نال لگوائے، نال بندی کی، اور امام کے نازنین بدن پر گھوڑے، مشرق کے گھوڑے عزادار و مغرب کی طرف، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف۔ امام زمان نے زیارت ناحیہ میں فرمایا ہے السلام علی الصدر المرضون، اے میرے مظلوم جد، آپ کے اس سینے کو میرا سلام جو دشمن کے گھوڑوں کے ٹانپوں سے چور چور ہو گیا تھا، پیس کر رہ گیا تھا۔ اور علامہ محمد تقی نقوی اللہ انہیں صحت و طول عمر دے، مکہ میں ہمارے کارواں میں مجلس پڑی، وہ فرما رہے تھے ان 10 افراد میں ایک ظالم کا یہ کہنا ہے میں نے اپنے قانون سے حسین کی ہڈیوں کے توڑنے کی ٹوٹنے کی آواز سنی ہے۔ السلام علی الصدر المرضون۔ قاسم کا لاشا اٹھایا امام علیہ السلام نے۔ اب ظاہر ہے قاسم کا قد امام حسین سے چھوٹا تھا، میں نے عرض کیا کہ گھوڑے پر جب سوار ہوتے تھے تو آپ کا منہ رکاب تک نہ پہنچتے تھے، لیکن روایتیں بتاتی ہیں کہ قاسم کا سینہ امام نے اپنے سینے پر رکھا تھا اور آپ کے قدم زمین پر خط کھینچتے جاتے تھے۔ مجھے عرض کرنے دیں اتنا ظلم و ستم ہوا تھا اس قاسم کی لاش پر، گویا جوڑ جوڑ سے الگ ہو گیا تھا اور اتنا دراز ہو گیا تھا کہ پاؤں آپ کے زمین پر خط کھینچتے جاتے ہیں۔ روایت کہتی ہیں آزادارو امام لے گئے قاسم کی لاش کو اور اس جگہ لے گئے جہاں حضرت علی اکبر کی لاش تھی، ایک پہلو میں اکبر کی لاش کو رکھا، دوسرے پہلو میں قاسم کی لاش، اور درمیان میں دوزانوں بیٹھ گئے اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا واہ غربتا واہ غربتا واہ غربتا۔ عزادارو یہ مرد تھے، یہ امام ہے، اللہ نے امام کو خاص صبر کی ہمت دی ہوئی ہے۔ اگر چچا کی یہ کیفیت ہے خدا جانے اگر امام واہ غربتا کی آواز بلند کرتے ہیں، خدا جانے ماں کی دل پر کیا گزری ہوگی، وہ جس نے 13 سال تک اپنی نیند اور آرام کو قربان کر کے اس بچے کو پالا تھا۔ لا اضحک اللہ سن الدہر ان ضحکت وآل احمد مظلومن قد طہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم انا نسألک باسمک العظیم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بفاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و بسر المستودع فیہا۔ خدا بحق محمد و آل محمد جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں کسی بھی حوالے سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مومنین مومنات مریض ہیں خصوصاً علیزہ زہرا اور کلب عباس، اور جو مومنین مومنات بھی پیچیدہ امراضوں طرح ہیں، ایک نومولود بالکل چند دنوں کا بچہ ہے، ان کے والد کے آنکھوں میں آنسو تھے، اس دن دعا کی درخواست کی ہے، اور جو مومنین مومنات بھی پیچیدہ امراض میں مبتلا ہیں سب کو اپنے قدرت کاملہ سے شفائے کامل و عاجل عطا فرما، بے روزگار مومنین مومنات کو رزق حلال سے مالا مال فرما، جن مومنین مومنات نے کوئی جائز کاروبار شروع کر رکھا ہے ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما، بحق محمد و آل محمد مقروض مومنین مومنات کو ادائیگی قرض کی توفیق عطا فرما، بحق محمد و آل محمد وطن عزیز کو سلامتی اور استحکام نصیب فرما، اسرائی امامیہ دنیا میں جہاں کہیں بھی قید و بند کی صوبتوں میں ہیں سب کو جلد از جلد اور باعزت رہائی نصیب فرما، جو مومنین مومنات بے اولاد ہیں خصوصاً سلمان حیدر صاحب، سید محمد الیاس صاحب، علی رضا، نقی رضا، اور جو مومنین مومنات بھی اولاد کے آرزومند ہیں سب کو اولاد صالح و سالم و نرینہ عطا فرما، جو مومنین مومنات اپنے بچیوں اور بچیوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں خصوصاً جنہوں نے بھی سے دعا کی درخواست کی ہے انہیں مناسب اور پابند شریعت رشتے نصیب فرما، بحق محمد و آل محمد قائم آل محمد کے توجہات خاص کو ہم سب کے شامل حال فرما، آپ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں آپ کے اعوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، جملہ مرحومین مرحومات اور خصوصاً اس مرکز کے واقفین جو اس دنیا میں نہیں رہے ان کی ایصال ثواب بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت فرمائیں۔